بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی محمد رسول اللہ کریم۔ یہ پرابلم ڈفرینشیل ایکویشن آف فرسٹ آرڈر اینڈ ہائر ڈگری چیپٹر سے ہے۔ سالو پی اسکوائر پلس 2py cot x از اکول ٹو وائی اسکوائر ویئر پی اسٹینڈ فار ڈی وائی اور ڈی ایکس، یعنی پی کی ویلو ڈی وائی اور ڈی ایکس ہے یہاں پر۔ اور سب سے پہلے تو ہم اس ایکویشن کو سولو کریں گے، گیون ایکویشن کو لکھیں گے پی اسکوائر از پلس 2py cot x از اکول ٹو وائی اسکوائر۔ ایک یہ ڈفرینشیل ایکویشن ہے، اس کو پی کے لیے آسانی سے سولو کیا جا سکتا ہے۔ پہلے پی کے لیے سولو کر لیں، اور یہاں پر پی کے لیے سولو کرنے کے لیے ہم کوڈریٹک فارمولے کا یوز کریں گے۔ اس سے پہلے اس رائٹ ہینڈ سائڈ پہ 0 بنا لیں تاکہ یہ کوڈریٹک فارمولے جیسا دکھائی پڑنے لگے۔ پی اسکوائر پلس 2py cot x مائنس وائی اسکوائر از اکول ٹو 0۔ اب یہ اس کوڈریٹک فارمولے جیسا نظر آنے لگا ہے۔ اے ایکس اسکوائر پلس بی ایکس پلس سی از اکول ٹو 0، اور اس کے لیے ہم لوگ جانتے ہیں فارمولہ ہوتا ہے کوڈریٹک فارمولہ، اس کا عمر خیام فارمولہ یا پھر اسے سیریز رچر فارمولہ بھی بولتے ہیں۔ مائنس بی پلس مائنس انڈر روٹ بی اسکوائر مائنس 4ac/2a، تو اس فارمولے کا ہم یوز کریں گے۔ اور یہاں پر ہمارا ایکس کی ویلو فائنڈ کرنا تھا، یہاں پر پی کی ویلو فائنڈ کرنا، تو پی از اکول ٹو ہو جائے گا مائنس بی کا مطلب جو بھی پی کا کوفیشینٹ ہوگا جو کہ 2y cot x ہے، اس کے بعد میں پلس مائنس اسکوائر روٹ اور بی اسکوائر، بی کا مطلب یہ ابھی ہم نے یہ ویلو لکھی تھی وہی ویلو ہے، مائنس کو چھوڑ کے یعنی 2y cot x، اس کا اسکوائر کرنا ہوگا یعنی بی اسکوائر مائنس 4ac، اے مطلب پی اسکوائر کا کوفیشینٹ جو کہ نہیں لکھا تو 1 ہوگا، اور سی کا مطلب یہاں پر جو بھی ہے وتھ سائن یعنی مائنس کا وائی اسکوائر اپان میں 2a، اے کی ویلو یہاں پر 1 کے اکول ہے، یعنی پی کی ویلو ہم کو ملی ہے مائنس کا ہے 2y cot x پلس مائنس ہول اسکوائر روٹ ہول اسکوائر اوپن کریں گے، 2 کا اسکوائر 4 ہو جائے گا، y کا اسکوائر وائی اسکوائر ہو جائے گا، اور cot کا اسکوائر cot اسکوائر x ہو جائے گا، مائنس مائنس یہ پلس کا ہو جائے گا 4y اسکوائر اپان میں ہے 2۔ اب اگلے پیج پر ہم اگلی اسٹیپ دیکھیں گے، یہاں سے دیکھ رہے ہیں 4y اسکوائر ان دونوں ٹرمز میں سے ہم باہر لے سکتے ہیں، یعنی اس بریکٹ ہم لگا لیں گے، اس میں سے کامن جو ہے اس کو باہر لے لیں گے، یعنی اسکوائر روٹ کے باہر لینے کی بات نہیں کر رہے ہیں، اس کو تو ہم بعد میں لے لیں گے۔ پہلے تو ہم پی از اکول ٹو فرسٹ ٹرم کو جو نیومریٹر میں ہے اس کو ایسے لکھ دیتے ہیں مائنس 2y cot x، پھر پلس مائنس اسکوائر روٹ 4y اسکوائر کو جب ہم نے یہاں پر لکھ لیا تو ہمارے پاس بچا cot اسکوائر x پلس 1، کیونکہ ہم نے پورا 4y اسکوائر کو باہر لے لیا ہے، اپان میں بچا ہے یہاں پر 2۔ تو پی از اکول ٹو یہ ہم لوگ نیکسٹ اسٹیپ میں دیکھ رہے ہیں مائنس 2y cot x پلس مائنس، یہ ملٹیپلیکیشن کا سائن ہے تو یہ باہر اسکوائر روٹ سے آ جائے گا، 4 کا اسکوائر روٹ 2 ہوتا ہے، وائی اسکوائر کا وائی ہوتا ہے، اسکوائر روٹ میں صرف بچے گا 1 پلس cot اسکوائر x، جبکہ ہم لوگ جانتے ہیں 1 پلس cot اسکوائر x کی ویلو جو ہوتی ہے وہ cosec اسکوائر x کے اکول ہوتی ہے۔ ہم لوگ جانتے ہیں 1 پلس cot اسکوائر تھیٹا جو ہوتا ہے وہ cosec اسکوائر تھیٹا کے اکول ہوتے ہیں، یہ آئیڈینٹی ہوتی ہے جس کا یوز کیا ہم نے 2 ان دونوں ٹرمز میں، یعنی پلس کا مائنس سائن لگا ہو تو ان دونوں ٹرم میں ہمیں 2 کامن نظر آ رہا ہے، 2 کو باہر لے کے اس ڈینومینیٹر میں جو 2 دکھائی پڑ رہا ہے اس سے ہم کینسل کر دیں گے، 2 کو باہر لینے پر بچا ہمارے پاس مائنس وائی cot x، اور پلس مائنس جب 2 باہر لیا تو وائی اسکوائر روٹ سے یہ اسکوائر ہٹ جائے گا، اونلی ہمارے پاس یہاں پر بچے گا وہ لکھ دیں گے، اسکوائر روٹ ختم ہو جائے گا، اونلی cosec x بچے گا، اس کو ہم نے یہاں پر لکھ دیا ہے، اپان میں 2 ہے وہ اس والے 2 سے کینسل ہو جائے گا۔ اس طریقے سے ہمیں پی کی ویلو مل چکی ہے۔ ان دونوں ٹرمز میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وائی بھی کامن ہم لے سکتے ہیں، بلکہ ہم کہیں یہاں پر 2 سائن ہے پلس مائنس، چلیے اس کو ہم الگ الگ پھر سولو کریں گے، فی الحال ابھی ہم y کو کامن لیتے ہیں، اونلی صرف y کو کامن لیں گے تو مائنس بچے گا یہاں پر cot x اور پلس مائنس کا cosec x، اور اپان میں تو کچھ بچا ہی نہیں ہے، کینسل ہونے پر 1 آ گیا تھا، یعنی نہیں لکھنا چاہیے 1، اور
اب ہم یہاں پر دو پارٹ میں اس کو بانٹ سکتے ہیں. جب پلس سائن لیں گے تو ایک رزلٹ اس سے ملے گا اور مائنس سائن لیں گے تو دوسرا پھر ملے گا. تو یہاں پر ہم دونوں کو پی کی الگ الگ ویلو کو لکھ دیتے ہیں اور پی کی ویلو ہو جائے گی جب ہم یہاں پر لیں گے پلس کا سائن کنسیڈر کریں گے مائنس کاٹ ایکس اور پلس کوسیک ایکس. اس کو ہم ایک ایکویشن ڈال دیتے ہیں ایکویشن نمبر 1. اور جب ہم دوسرا سائن اس کو لیں گے یعنی مائنس والا تو وائی کی پی کی ویلو ملے گی وائی اور مائنس کاٹ ایکس اور مائنس کوسیک ایکس. اسے ایکویشن نمبر ہم 2 ڈال دیں گے. اب ہم ایکویشن نمبر 1 کو بلاتے ہیں فرام ایکویشن نمبر 1. تو پی کی جو ویلو ہے وہ ہمیں دے رکھی ہے وائی. اس میں یہ کر لیں کہ جو پلس والا ٹرم ہے اس کو ہم یہاں پر پہلے لکھ دیتے ہیں کوسیک ایکس اور مائنس والے ٹرم کو ہم یہاں پر بعد میں لکھ دیتے ہیں. اور پی کی جو ویلو ہوتی ہے اس کی واپس کر دیں. پی کی ویلو ہوتی ہے ڈی وائی اوور ڈی ایکس ہے وائی کوسیک ایکس. اب ہم اس ڈفرینشیل ایکویشن کو جو اب بن گیا ہے اس کو ویریبل کو سیپریٹ کر کے سالو کر سکتے ہیں. یعنی ڈی وائی کے اپان میں وائی لکھ دیں. وائی کو ہم رائٹ ہینڈ سائڈ سے لیفٹ میں لے آئے تو ادھر ملٹیپلائی تھا, رائٹ ہینڈ سائڈ سے لیفٹ میں گیا تو ڈیوائڈ میں ہو گیا. اور ڈی ایکس کو رائٹ ہینڈ سائڈ میں لے جائیں تو کوسیک ایکس مائنس کاٹ ایکس ڈی ایکس ہو جائے گا. اب ہم اس کو دونوں سائڈ انٹیگریٹ کر دیں گے تو انٹیگریٹ کرنے پر ہم کو ملے گا آن انٹیگریشن. جب یہاں پر ہم انٹیگریٹ کر رہے ہیں تو یہاں پر 1 کا انٹو مان سکتے ہیں 1 اپان وائی ڈی وائی. ایسے رائٹ ہینڈ سائڈ میں انٹیگریشن ہمیں کرنا ہوگا کوسیک ایکس مائنس کاٹ ایکس کا ایکس کے رسپیکٹ میں. اور ہم لوگ جانتے ہیں کہ 1 اپان وائی کا انٹیگریشن جو ہوگا وہ لاگ وائی ہو جائے گا. اور یہاں پر یہ جو انٹیگریشن کی لینئر پراپرٹی ہے اس کا یوز کریں گے اور انٹیگریشن کو دونوں ٹرم پر بانٹ دیں گے. یعنی انٹیگریشن کرنا ہوگا ہمیں کوسیک ایکس کا اور اس طریقے سے انٹیگریشن کرنا ہوگا کاٹ ایکس کا ایکس کے رسپیکٹ میں. اور ان دونوں کا ہم کو یاد ہونا چاہیے کوسیک ایکس کا انٹیگریشن لاگ 10x/2 ہوتا ہے. تو لیفٹ ہینڈ سائڈ میں کئی ہوتے ہیں فارمولے, اس میں سے آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں. تو اسی بیس پر آنسر بھی تھوڑا سا ڈیفر کر سکتا ہے. لاگ بائی کیلکولیشن میں کوئی غلطی نہیں ہونا چاہیے. تو لاگ بائی ہمارا لیفٹ ہینڈ سائڈ میں تھا اور ابھی ہم نے جو انٹیگریٹ کیا ہے کوسیک ایکس کا تو کوسیک کا انٹیگریشن ہوتا ہے لاگ آف 10x/2 مائنس پھر اس کے بعد میں تھا ہمارا یہ کاٹ ایکس کا بھی انٹیگریشن ہم لوگ جانتے ہیں. کاٹ ایکس کا انٹیگریشن جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لاگ سائن ایکس ہوتا ہے لاگ سائن ایکس. اور سبھی جو ہے وہ یہاں پر لاگ میں ہے تو ہم کانسٹنٹ آف انٹیگریشن بھی لاگ کی فارم میں ایڈ کر لیں گے. یعنی اس کو میں جب انٹیگریٹ کیا تھا تبھی ہم یہاں پر اس کو ایڈ کر سکتے ہیں لاگ سی پلس کا لاگ سی, کیونکہ سبھی لاگ کو کی فارم میں آ رہے ہیں تو کانسٹنٹ آف انٹیگریشن بھی ایڈ کریں گے لاگ سی میں. پہلے تو معلوم نہیں تھا کہ اس فارم میں ایڈ کرنا ہے اس لیے ہم نے نہیں لکھا اس کو, اب لکھ دیا وہاں پر. اب آپ کو معلوم ہی ہے کہ لاگ جب کئی بار ہو تو آپ ایک بار لکھیے, جو چیز پلس میں ہے اس کو تو ہم نیومریٹر میں لکھ دیں گے اور یہ پلس میں ایسے نیومریٹر میں لکھ دیں گے, سی ملٹیپلائی کر دیں گے اور جو مائنس میں اس کو ڈینومینیٹر میں پہنچا دیں گے یعنی سائن ایکس, اور یہ لاگ وائی کے ایکول ہے. اب اینٹی لاگ لینے پر دونوں سائڈ کا جو لاگ ہے وہ ہٹ جائے گا اور لاگ ہٹنے کے بعد جو ویلو ہوگی وہ ہمیں اس طریقے سے مل جائے گی. یعنی y ہو جائے گا یہاں پر, تو یہ ویلو آ جائے گی اینٹی لاگ لینے پر y ادھر سے بھی لاگ ہٹ جائے گا تو ویلو آ جائے گی c 10x/2 اپان سائن ایکس. اب اس 10 کو تو ہم جانتے ہیں کہ ٹین تھیٹا کی ویلو جو ہوتی ہے وہ سائن تھیٹا اپان کاس تھیٹا ہوتی ہے. تو اس کے بیس پر ہم فارمولا اس کو سائن اور کاس میں لکھ دیں گے 10 کی ویلو کو, یعنی سائن جو بھی اینگل ہے x/2 ہے تو x/2 لکھ دیے, کاس x/2 یہ تو 10 کی ویلو رکھ دی. اور سائن تھیٹا کا ہاف اینگل میں ویلو ہوتی ہے 2 سائن تھیٹا/2 انٹو کاس تھیٹا/2. تو ان دونوں آئیڈینٹی کا ہم نے یہاں پر یوز کرنا ہے. یہاں یوز کریں گے تو ویلو آ جائے گی 2 سائن x/2 ہو جائے گا اور کاس x/2 ہو جائے گا. تو یہ ویلو جو ہے نیچے آ جائے گی, اس کاس کا ادھر جا کے انٹو ہو جائے گا یہاں پر, اور
ये न्यूमरेटर में रहेगा साइन, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा c इंटू साइन एक्स बाई टू, न्यूमरेटर में रहेगा, कॉस इसके साथ में आ जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स पहले लिख दीजिए, उसके बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा डिनोमिनेटर में कॉस एक्स बाई टू का। ये साइन की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, और आपको मालूम ही है कि ए अपान बी अपान सी हो इस तरीके से, मेन लाइन ये हो तो ये नीचे आ जाता है, ए अपान सी तो लिखा है और बी का इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, वो हमने यहाँ पे किया था। अब ये वैल्यू आई y इज इक्वल टू सी और अपान में 2 कॉस इंटू कॉस स्क्वायर हो जाएगा x बाई टू, और अगर आप हाफ एंगल में ना लिखना चाहें तो हम लोग जानते हैं कॉस एक्स का एक फार्मूला हाफ एंगल में ये भी होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1 होता है। तो आप अगर 1 को उधर राइट हैंड साइड में पहुंचा देंगे तो 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, और ये 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, तो इसकी जगह पर हम 1 प्लस कॉस एक्स लिख सकते हैं। तो y इज इक्वल टू सी अपान 1 प्लस कॉस एक्स। अब इसको हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट में पहुँचाएंगे तो दो जाके y के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगी ये 1 प्लस का कॉस एक्स। तो हम ये c की फार्म में हमने निकाला, और इसको चाहे तो आप 1 को उधर पहुंचा के y 1 प्लस का c को उधर पहुंचा के तो 0 कर लें राइट हैंड साइड में। इक्वेशन नंबर 1 2 शायद हो चुका था, इक्वेशन नंबर 3 डाल देते हैं। अब इक्वेशन नंबर हम 2 से लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को बुलाएंगे। इक्वेशन नंबर 2 में था ये दोनों ही माइनस थे, तो लिख दीजिए y इज इक्वल टू था p इज इक्वल टू y, और ब्रैकेट में ये दोनों ही माइनस थे, मैंने माइनस का कॉट एक्स था और माइनस का कॉसिक एक्स था। अब हम इस प्रॉब्लम को इसी तरीके से जैसे भी सॉल्व किया था सॉल्व करते हैं, यानी पहले तो p की वैल्यू डाल देते हैं जो कि dy/dx होती है, फिर वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, और चाहे तो माइनस साइन को कॉमन ले लें, हालांकि कोई फ़ायदा नहीं मिलना हमें ज़्यादा। कॉट एक्स प्लस माइनस बाहर ले लिए तो दोनों प्लस हो गए कॉसिक एक्स ब्रैकेट में, और फिर वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए जैसे पहले किया था dy के नीचे y लिए हैं और dx को राइट हैंड साइड में पहुंचा दें। अगले पेज पर हम ये सॉल्व कर रहे हैं, तो dy अपान y हो गया माइनस कॉट एक्स प्लस कॉसेक एक्स dx हो गया। अब यहाँ पर दोनों साइड इंटीग्रेट कर लेंगे, वहाँ 1 का इंटू आ सकते हैं, 1 अपान बाई dy इज इक्वल टू माइनस कॉन्स्टेंट में बाहर कर दीजिए कॉट एक्स प्लस का कॉसेक एक्स और ये dx। 1 अपान वाई का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं log y होता है, और अभी हमने कॉट एक्स का इंटीग्रेशन लिखा है जो कि log साइन एक्स होता है। इसी तरीके से हमने कॉसेक एक्स का भी इंटीग्रेशन लिखा है जो कि log ऑफ 10x/2 होता है। तो अब log सभी फार्म में आ रहे हैं, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी log के फार्म में आएगा, यानी इसको हम log c लिख देंगे, और इन दोनों में log आ रहा है तो आप क्या करें ब्रैकेट के अंदर ही log एक बार लिखें और मल्टीप्लाई की फार्म में आ जाएगा ये sin x इंटू 10x/2, और इसके साथ फिर ये log c आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही log है और ये 2 log हो गए यहाँ पर। तो एक बार log लिखिए, जो प्लस में है उसे न्यूमरेटर में लिख दो, और जो माइनस में है log ये उसका log के अंदर जो भी वैल्यू है उसे डिनोमिनेटर में लिख दें, यानी sin x इंटू 10x/2 को, और ये वैल्यू जो चल रही है वो log y के चल रही है। अब log हटा देंगे एंटी log लेने पर, तो y की वैल्यू आ जाएगी c अपान, और ये साइन की वैल्यू हाफ एंगल में होती है, वो वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। हाफ एंगल में जो वैल्यू होती है इसकी वो लिख देते हैं, यानी इसकी जो वैल्यू होती है साइन की हाफ एंगल में 2 टाइम्स साइन x/2 इंटू कॉस x/2, और 10 की वैल्यू होती है साइन x/2 अपान कॉस x/2। थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहे हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, और 2 साइन इंटू साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो y की वैल्यू मिल जाएगी c अपान 2 साइन स्क्वायर x/2। तो इस वैल्यू को भी हम कॉस की फार्म में लिख सकते हैं कि कॉस एक्स के हाफ एंगल में वैल्यू होती है 1 - 2
sin स्क्वायर x/2, तो इसको उधर ट्रांसपोज करेंगे, प्लस का हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x/2 और कॉस को उधर लेंगे तो 1 माइनस का cos x हो जाएगा। इस तरीके से हम लिख सकते हैं c अपान ये वैल्यू 1 माइनस का cos x लिख सकते हैं। इसका तो लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कराएंगे y के साथ 1 माइनस का cos x हो जाएगा इक्वल टू c। राइट हैंड साइड में 0 करने पर हमें मिल जाएगा। इस तरीके से 0 बना लेते हैं। इक्वेशन नंबर 4 डाल दीजिए। अब हम लिख सकते हैं जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का इक्वेशन नंबर 3 और 4 से। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 हमको मिलेगा द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो दोनों का आप मल्टीप्लिकेशन कर दिए। राइट हैंड साइड में 0 है तो लेफ्ट हैंड साइड की जो भी वैल्यू है उसको आप ब्रैकेट में रख दीजिए। y 1 प्लस cos x माइनस का c एंड y 1 माइनस cos x माइनस c और इक्वल टू 0 रख देंगे। ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।